آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ پہلا ہفتے کا بڑا دن۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر عید سے پہلے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ ذی الحج کے پہلے 2 دنوں کو جن لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اللہ سے کچھ نہ مانگا، وظائف بھی نہ پڑھ سکے، اپنی من چاہی حاجات بھی اللہ رب العزت سے پوری نہ کروا سکے، تو وہ آج خدا را ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یقین کیجئے غیب سے ایسی مدد آئے گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس خاص وظیفے کو اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا، آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، پریشانیوں کا، بے سکونی کا اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں برکتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہیں۔ اگر آپ کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں آ کر دے کر جائے گا، کیونکہ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگیے، مانگنا ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع اور عریض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن کے گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، پھر وہ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اس وظیفے کو یقین کامل سے پڑھیے۔ غربت سے، تنگدستی سے مکمل خاتمہ، برکتیں دوبارہ لوٹ آ جائیں گی۔ آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہیں۔ شادی کرنی ہے پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے پیسہ چاہیے، آپ نے حج اور عمرے کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے، بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کو نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس آج اس خاص وظیفے کو اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھو، رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ، پہلا ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا اور مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نہ پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کے پہلے ہفتے کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اس خاص عمل کو کر رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت فضیلت والے نام ہیں، بہت برکت اور عظمت والے نام ہیں۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، بنانے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا۔ اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اپنی ساری پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور جو بندہ بھی یا رزاق کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ یا رزاق کو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ یا خالق و یا رزاق کو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا خالق یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا خالق یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہیں، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا خالق یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے
رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 41 بار یا خالق و یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب وہ ہے جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا خالق و یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا خالق و یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتاتا ہوں۔ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم و زد میں تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو طعنہ دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ طعنہ دے، تو سوچیں کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا، تو لہٰذا آپ بھی اپنی پریشانی میں اس سورت کو پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کے دن سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل اتنا مستند ہے، جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت خاص صفت ہے، اور اس صفت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح 1 بار، یا فتاح 2 بار، یا فتاح 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوراً اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سب سے چھوٹی نعمت پریشانی سے نجات ہے۔ مطلب آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھے تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بار بار سمجھائیے تاکہ آپ سے
کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے اس وظیفے کی قدر و قیمت کو میں جانتا ہوں۔ آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہفتے کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کی قدر کر لیں، اور اگر آج لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا کر دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔